السلام علیکم ویورز، آن لائن استاد ڈاٹ کام کی جانب سے ولی خان آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پی ایچ پی کی ٹیوٹوریلز کے ساتھ۔ دوستو، یہ ہمارے پروجیکٹ کا پارٹ 2 ہے، جس میں پہلے پارٹ میں میں نے آپ کو جو ہے اس کا انٹروڈکشن دیا تھا کہ ہم کیا کریں گے ایک پاور پوائنٹ کے پریزنٹیشن کے تھرو، اور ابھی ہم اس پروجیکٹ پہ کام سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے جیسے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم کچھ پیجز بنائیں گے اور بہت ساری کیوری چلائیں گے۔ اس کے لیے آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ پی ایچ پی جو ہے سرور سائڈ اسکرپٹنگ لینگویج ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک ویب سرور کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ سرور جو ہے ہم اور پی ایچ پی کے سافٹ ویئر کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس طرح کی بہت مائی ایس کیو ایل کی ضرورت ہوتی ہے ڈیٹا بیس کے طور پہ۔ تو ہم ان سب کے لیے جو ہے زیم کا سیٹ اپ جو انسٹال کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں ایک ساتھ میسر ہو جاتی ہے زیم سے یا ویم سے، لیکن ہم زیم یوز کر رہے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے۔ اور جب یہ آپ انسٹال کرتے ہیں تو آپ کے پاس آپ کے مائی کمپیوٹر کی سی کا جو ڈرائیو ہے اس کے اندر ایک فولڈر بن جاتا ہے زیم کا، جیسے کہ میں آپ کو ابھی دورہ کروا دیتا ہوں اس کا۔ سی میں جا کے، ٹھیک ہے، میں نے انسٹال کیا ہوا ہے، آپ نے بھی انسٹال کر لیا ہوگا، جبھی تو آپ پی ایچ پی سیکھ رہے ہیں اور پی ایچ پی کو کی پریکٹس کر رہے ہیں، اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں۔ زیم کے فولڈر میں جا کے یہاں پر ایک فولڈر ہوتا ہے ایچ ٹی ڈاکس۔ ایچ ٹی ڈاکس کا یہ فولڈر جو ہے آپ کا اس طرح فولڈر ہوتا ہے کہ اس میں آپ کا روٹ فولڈر ہوتا ہے لوکل ہوسٹ پہ، اور اس سے آپ اپنے فائلز کو ڈائریکٹ ایکسیس کر سکتے ہیں، اور یہیں پر آپ اپنی فائلز اور فولڈرز رکھیں گے جس میں آپ کام کریں گے پی ایچ پی کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں، اس کے اندر کچھ فولڈرز موجود ہے، اس میں آپ مزید جو ہے فولڈرز بھی کریٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ انڈیکسنگ کی اپنی فائل ہے جس سے یہ اوپن ہو جاتا ہے۔ یہ انڈیکس کی فائل جو یہاں پر آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ جب آپ لوکل ہوسٹ اپنے براؤزر میں وہ کریں گے، آئی مین ٹو سے کہ ویو کریں گے، تو یہ انڈیکس ڈاٹ پی ایچ پی کی فائل جو ہے یہ ڈائریکٹلی اوپن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس فولڈر کے اندر جو ہے ہم ایک نیو فولڈر کریٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے، نیو پہ جا کے اور نیو فولڈر کریٹ کریں گے، اس کو کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، میں اس کو نام دے دیتا ہوں اسٹوڈنٹس۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو انٹروڈکشن میں بتایا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹس کے حوالے سے کام کریں گے، تو اسٹوڈنٹس کی اس پہ کا ایک فولڈر میں نے بنایا، اور اس کے اندر اپنے سارے پیجز جو ہم بنائیں گے پی ایچ پی کے اندر وہ سارے یہاں پر رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے یہ فولڈر تو میں نے یہاں بنا لیا، اور اس فولڈر کو میں تھوڑا سا آسانی کے لیے اپنے ڈیسک ٹاپ پر لے کر آتا ہوں، رائٹ کلک کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس پہ، کیونکہ یہاں پر ہمیں بار بار آنا پڑے گا تو پھر اچھا نہیں ہوگا، اسی لیے ہم جو ہے میں اس کو سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، سینڈ ٹو ڈیسک ٹاپ کریٹ شارٹ کٹ پہ کلک کرتا ہوں اور اس کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ فولڈر ہمارے پاس یہاں ڈیسک ٹاپ پر آ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ نیکسٹ چیز یہ ہے کہ ہم اپنے اس زیم کنٹرول پینل کو ڈبل کلک کریں گے، اور جو ہمارے پاس سرور ہے یا مائی ایس کیو ایل ہے، ٹھیک ہے، ڈیٹا بیس ہے، ان کو ہم رن کریں گے تاکہ ہم چیک کریں کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد ہم اپنا کام سٹارٹ کریں گے۔ اس کو میں نے ڈبل کلک کیا اور یہ اوپن ہو گیا۔ ابھی اس میں جو نیا ورژن ہے زیم کا، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آٹومیٹکلی سٹارٹ نہیں ہوتی، ان کو آپ کو سٹارٹ کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں ضرورت ہوگی اپاچی ویب سرور کی اور مائی ایس کیو ایل ڈیٹا بیس کی۔ ٹھیک ہے، باقی چیزوں کی ہمیں فی الحال ضرورت نہیں ہے۔ جیسے اس کو سٹارٹ کریں گے اپاچی کو، اور مائی ایس کیو ایل کو بھی سٹارٹ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ دونوں تھوڑی دیر میں سٹارٹ ہو جائیں گے۔ جب یہ سٹارٹ ہوں گے تو ہمارا لوکل ہوسٹ جو ہے وہ پھر اوپن ہو سکے گا، ادروائز وہ اوپن نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ دونوں جو ہے سٹارٹ ہو گئے ہیں، ابھی سٹاپ کے سائن آ گئے ہیں۔ اس کو میں مینیمائز کر دیتا ہوں اور اپنے براؤزر میں جا کے لوکل ہوسٹ کو میں جو ہے ایکسیس کر لیتا ہوں۔ اپنے براؤزر میں لکھوں گا کہ لوکل ہوسٹ، ٹھیک ہے، جی جناب، لوکل ہوسٹ انٹر کر لیا، اور لوکل ہوسٹ تھوڑی دیر میں جو ہے وہ آ جائے گا ہمارے پاس۔ یہ لوکل ہوسٹ پہ میں نے پاسورڈ لگایا ہوا ہے، تو یہ ہم سے پاسورڈ مانگ رہا ہے، تو میں اس کو اپنا پاسورڈ دے دیتا ہوں۔ یوزر نیم ولی خان، پاسورڈ، ٹھیک ہے، پاسورڈ دینے کے بعد جو ہے یہ ہمارے پاس اوپن ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جناب، تو یہ زیم ہمارے پاس، زیم کا سیٹ اپ ہمارے پاس اوپن ہو چکا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس زیم بھی صحیح چل رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اور ابھی جو ہے ہم اس لوکل ہوسٹ کے بعد ایک بیک سلیش لگا کے اسٹوڈنٹس یہاں پر لکھ دیں گے، ٹھیک ہے، تو ہمارا وہ فولڈر آ جائے گا جو کہ ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ اس کو ریفریش کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیکس آف اسٹوڈنٹس، ٹھیک ہے، انڈیکس آف اسٹوڈنٹس کے اندر جو ہے ہمارے پاس ابھی کوئی ڈیٹا نہیں ہے، یہ خالی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی ہم فائلز اس کے اندر کریٹ کریں گے وہ یہاں پر لسٹ میں ہمیں نظر آ جائیں گی۔
تو جو بھی ہم فائلز کریٹ کریں گے وہ ہمیں اس اسٹوڈنٹس کے فولڈر میں جو ہے یہاں پر نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, یہ تو یہاں تک کمپلیٹ ہے کہ ہمارا سب کچھ کام کر رہا ہے. فولڈر جو بنایا تھا وہ بھی یہاں پر ہے. ابھی نیکسٹ ہم نے کیا کرنا ہے جناب کہ فائل بنانی ہے. تو فائل کے لیے آپ کے پاس ایک ایڈیٹر کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو, جو کہ آپ نوٹ پیڈ استعمال کر سکتے ہیں, ڈریم ویور بھی استعمال کر سکتے ہیں. لیکن میں چونکہ یہاں پر آپ کو بیسک سے ساری چیزیں بتاؤں گا تو اسی لیے میں نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کروں گا. اور آپ بھی, میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ نوٹ پیڈ پلس پلس یوز کریں, کیونکہ اس میں لائن نمبرز ہوتے ہیں اور وہ بہت کارآمد ہوتے ہیں. جب آپ کے پاس کوئی ایرر آتا ہے پی ایچ پی کے کوڈ میں تو آپ آسانی کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں یہاں سے نوٹ پیڈ جو ہے پلس پلس وہ اوپن کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, اور اس کو اوپن کرنے کے بعد جو ہے ہم سٹارٹ کریں گے. بالکل بنیاد سے ہم سٹارٹ کریں گے. بالکل کوڈنگ ساری میں خود کروں گا آپ کے سامنے, پیور کوڈنگ ہوگی اور اس سے آپ کافی چیزیں سیکھیں گے. ٹھیک ہے, تو فرسٹ آف آل اس کے اندر پہلے سے کچھ فائلز موجود ہے وہ ان کو میں وہ کر دیتا ہوں, ریموو کر دیتا ہوں. اور ایک بالکل بلینک فائل جو ہے ہمارے سامنے یہاں پر ابھی اوپن ہے. تو سب سے پہلے جو ہے ہم کیا کریں گے جناب کہ چونکہ ہم لکھیں گے ایک یوزرز سے ڈیٹا لینے کے لیے ہم ایک فارم بنائیں گے, اس سے ڈیٹا ہم حاصل کریں, تو اس کے لیے ہم HTML کا پیج جو ہے بنائیں گے. اور HTML کے اندر ہی آپ کو پتہ ہے کہ ہم PHP کے کوڈز کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, HTML کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں, HTML کے بغیر بھی استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بیسک اسٹرکچر از بیسک. تو ہم سب سے پہلے بیسک اسٹرکچر بناتے ہیں. ہیڈ, ٹھیک ہے, اس کے بعد ٹائٹل میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں کہ یوزر رجسٹریشن یا اسٹوڈنٹ رجسٹریشن بھی ہم اس کو دے سکتے ہیں, اسٹوڈنٹس رجسٹریشن فارم. ٹھیک ہے, یہ ہمارے پیج کا ٹائٹل ہو جائے گا. اور اس کے بعد جو ہے یہ ہیڈ کلوز, اور یہاں سے میں باڈی سٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے, باڈی سٹارٹ اور یہاں پر باڈی کلوز. ٹھیک ہے, یہ اس کو میں سیو کر دیتا ہوں. کنٹرول ایس کے تھرو بھی آپ سیو کر سکتے ہیں یا فائل مینیو میں جا کے سیو پہ کلک کریں. ٹھیک ہے, تو یہ آپ سیو ہو جائے, آپ سیو کر سکتے ہیں. اچھا جی, اس کو میں سیو کروں گا اپنے اس فولڈر میں جو کہ اسٹوڈنٹس کے نام سے میں نے بنایا ہے, HT docs کے اندر. ٹھیک ہے, اسٹوڈنٹس کے پیج کے اندر جا کے اس کو میں سیو کروں گا. یوزر انڈرسکور لگائیں گے. کبھی بھی آپ دو نام ہو, اگر پیج کے اندر دو ورڈز آتے ہو تو اس کے بیچ میں آپ انڈرسکور لگائیں گے, ڈیش وغیرہ نہیں لگائیں گے. ٹھیک ہے, تو رجسٹریشن یوزر رجسٹریشن .php. ٹھیک ہے, .php لکھ کے میں اس کو سیو کر دیتا ہوں. اور سیو کرنے کے بعد یہ سیو سمپل سا پیج ہے, سیو ہے بالکل. ٹھیک ہے, ابھی سیو ہو گیا ہے. تو ہم اپنے براؤزر میں اگر آ کے اس پیج کو ہم ریفریش کریں گے تو یہاں پر آپ کے پاس یوزر رجسٹریشن .php کی ایک فائل آ گئی ہے, جو کہ اس کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے کہ کب جو ہے اس کے اندر کام ہوا اور کب یہ کریٹ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, سمپل پیج ہمارے پاس کریٹ ہو گیا ہے. اب نیکسٹ چونکہ ہم نے وہ بنانا ہے, ایک فارم بنانا ہے یوزر سے رجسٹریشن لینے کے لیے, تو اس کے لیے بیسکلی لوگ جو ہے ٹیبلز یوز کرتے ہیں, اور میں بھی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ٹیبلز یوز کریں. ٹھیک ہے, لیکن ٹیبل سے پہلے جو ہے ایک فارم کا ٹیگ یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلے آپ فارم کا ٹیگ جو ہے یہ آپ نے یہاں پر سٹارٹ کیا, اور یہاں پر آپ نے فارم کا ٹیگ جو ہے وہ کلوز کر دیا. ٹھیک ہے, فارم کی کچھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں کہ اس کا میتھڈ کیا ہوگا. میتھڈ سے مراد کیا ڈیٹا جو اس کے اندر آ رہا ہوگا وہ کس طرح PHP میں وصول کیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو ایک ہوتا ہے گیٹ اور ایک ہوتا ہے پوسٹ. تو یہ دونوں مختلف مواقع پہ استعمال ہوتے ہیں, اور مختلف مواقع پہ ان کا الگ الگ جو ہے وہ یوزج ہوتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت جو ڈیٹا ہم لے رہے ہیں وہ پوسٹ کی مدد سے لیں گے. ٹھیک ہے, پوسٹ سے مراد ہے کہ ہم ڈائریکٹلی جو ہے اپنے ڈیٹا بیس کے اندر ڈیٹا کو انسرٹ کریں گے, اور یوزر کو ہمارے ایڈریس بار پہ کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. ہم ایڈریس بار سے جو ڈیٹا ہم یوزرز کو بھی شو ہو رہا ہوتا ہے, اس ڈیٹا کو ہم گیٹ کے تھرو لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اور نیکسٹ ہمارے پاس ہوگا ایکشن. ایکشن وہ ایٹریبیوٹ ہے جس کے تھرو ہم یہ فارم جب سبمٹ کیا جائے گا تو ہم ایکشن کون سے پیج پہ کر رہے ہیں, یعنی کہ یہ جب کلک ہوگا اس ایک بٹن پہ, سبمٹ کے بٹن پہ, تو یہ بندہ کہاں جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس پیج پہ اس کو ہم نے لے کر جانا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم بیسکلی اس بندے کو کہیں پر نہیں لے کر جا رہے ہیں, ہم اسی پیج کے اندر اس کو لے کر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, فی الحال کیونکہ آگے ہم کوئی ویلکم وغیرہ کوئی فیس بک میں یا کوئی دوسرے ویب سائٹ پہ ہم اس کو نہیں بھیج رہے ہیں. بالکل جسٹ اسی پیج کے اندر جو ہے ہم اس کو کہیں گے کہ جب آپ کلک کرو تو آپ واپس اسی پیج پر آ جاؤ. ٹھیک ہے, تو ہم اسی لیے اسی پیج کا جو ہے ایکشن بھی اسی پیج سے پے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, آئی مین ٹو سے کہ ہم نے اس کو دیا ہے یوزر رجسٹریشن .php. ٹھیک ہے, یہ ہمارا فارم بن گیا. اب فارم کے اندر آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ PHP کے اندر ہم ان پٹ ٹائپس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان پٹ ٹائپس جو ہے وہ ہم ڈائریکٹلی یوز کر سکتے ہیں, لیکن اگر تھوڑا سا ہم آرڈر اور خوبصورتی لانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے اس فارم کے اندر ہم ٹیبل یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور میں بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ ٹیبل یوز کریں. تو سب سے پہلے ٹیبل یوز کرنے کے لیے ٹیبل کا ٹیگ,
اور فارم سے پہلے جو ہے ٹیبل کا ٹیگ کلوز، ٹھیک ہے. اور ابھی جو ہے یہ ہم نے کر دیا. اب اس کے بعد اس ٹیبل کے اندر ہم جو ٹی آر ہوتے ہیں، ٹی آر بیسکلی ٹیبل رو کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ان ٹیبل کے اندر ایک قطار بنانا، ٹھیک ہے. قطار ہم بناتے ہیں ٹی آر کی مدد سے. تو یہ ہم نے ٹی آر سٹارٹ کیا اور ٹی آر کلوز کر دیا، یعنی ایک قطار جو ہے اس ٹیبل کے اندر بن گیا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر پہلے والے قطار کے اندر ہم اس کے اندر مزید جو ہے ٹی ایچ یا ٹی ڈی کا استعمال کرتے ہیں خانے بنانے کے لیے، ٹھیک ہے. تو ایک خانہ ہم بناتے ہیں، اس کو ہم نے ٹی ایچ کا نام دیا کیونکہ یہ ہماری ہیڈنگ ہوگی، ٹھیک ہے، جو یوزر کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے. اور یہ آپ نے کلوز بھی کرنا ہوتا ہے. اچھا تھوڑا سا میں اس کو یہ کر دیتا ہوں تاکہ یہ سورٹنگ جو ہے ٹھیک نظر آئے. یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں، یہ تو ہمارا پیج کا ٹائٹل ہے، ٹھیک ہے. اس کو آپ چھوڑ دیے. یہاں پر ابھی یہ فارم کے اندر نظر آئے گا. مثال کے طور پہ میں لکھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس رجسٹریشن فارم، ٹھیک ہے. اور یہاں پر جو ہے اس ٹی ایچ کے بھی اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ٹی آر کے بھی اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، اور ٹیبل کے بھی اپنی ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اندر میں بی جی کلر جو ہے وہ رکھ دیتا ہوں، یلو فی الحال کے لیے، ٹھیک ہے. اور یہ ٹیبل جو ہے اس کو ہمیں ودھ دینی پڑے گی. ایسے ہم نہیں وہ کر سکتے کیونکہ ایگزیکٹ ایک ودھ ہمیں چاہیے ہوگی، ایک چوڑائی چاہیے ہوگی، کیونکہ اگر ہم نہیں دیں گے تو پھر یہ ٹیبل جو ہے تھوڑا سا ٹھیک طریقے سے نظر بھی نہیں آئے گا، اور دوسری بات ہے کہ ادھر ادھر جائے گا. اسی لیے ہم اس کو ودھ دے دیتے ہیں. اس وقت جو ہے ہم اس کو ودھ دے دیتے ہیں، آئی مین ٹو سے کہ 500 ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے. 500 پکسلز، یہ پکسلز ہوتی ہے بیسکلی. اور اس کے بعد ہم بارڈر دے دیں گے تاکہ یہ تھوڑا سا واضح نظر آئے. بارڈر ہم اس کو 3 پکسلز دے دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم الائن کر دیتے ہیں اس کو سینٹر پہ تاکہ یہ پیج کے سینٹر پہ نظر آئے، ٹھیک ہے. درسال اب جو ہے کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں تو یہ بیسک جو ایک ہی ٹی آر ہم نے بنایا ہے اور اسٹوڈنٹس رجسٹریشن فارم، اس کو ہم کنٹرول ایس کر کے سیو کرتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا شو کرواتے ہیں. یہاں پر ریپریس کرتے ہیں اس کو اور یہ یوزر رجسٹریشن فارم کو کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایک بن گیا ہے، ایک رو بن گئی، قطار بن گئی ہے. ایک ہی اس کے اندر جو ہے وہ تھا ہمارا کیا نام ہے اس کا، ٹی ایچ ہم نے لگایا تھا. ٹی ایچ بیسکلی ٹیبل ہیڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ اس کے اندر جو ڈیٹا ہم نے دیا وہ یہاں پر ہمارے پاس شو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں تک تو ٹھیک ہے. اب نیچے آتے ہیں، ایک اور جو ہے ٹی آر بناتے ہیں، ٹی آر سٹارٹ اور ٹی آر یہاں پر کلوز، ٹھیک ہے. اس کے اندر جو ہے ہم کیا کریں گے کہ ایک ٹی ڈی اور ٹی ڈی جو ہے کلوز، اس کے بعد ایک اور ٹی ڈی اور ٹی ڈی کلوز. یہ 2 ٹی ڈی ہم نے جو ہے یہ اس کے اندر دے دی ہیں. اب ان کو ہم دوبارہ کاپی کریں گے کیونکہ ہمیں قطاریں چاہیے. تقریباً ہم جو ہے کیا کیا ڈیٹا لے رہے ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ ایک یوزر کا نیم لے رہے ہیں، یعنی اسٹوڈنٹس نیم لے رہے ہیں، ایک فادر نیم لے رہے ہیں، ایک جو ہے ہمیں چاہیے اسکول نیم اور رول نمبر چاہیے، اور ہمیں جو ہے کلاس چاہیے، ٹھیک ہے. تو ہمیں ٹوٹل 5 فیلڈس چاہیے. تو 5 فیلڈس کے لیے ہم 5 ٹی آرز بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو ایک آلریڈی ہم کریٹ کر چکے ہیں، یہ اوپر والے کو تو آپ چھوڑ دیں تو جسٹ وہ ہے ایسے خوبصورتی کے لیے ہے. لیکن ایک ہم نے کریٹ کیا، دوسرا ہم نے یہاں سے اوپر سے کاپی کیا، میں نے پیسٹ کر دیا، پھر پیسٹ کر دیا، پھر پیسٹ کر دیا اور پھر پیسٹ کر دیا. یہ ہمارے پاس 5 ہو گئے کمپلیٹ، ٹھیک ہے. اچھا جی، لیٹس اسٹارٹ ناؤ. اس میں کیا کرنا ہے ہم نے کہ یہاں پر ہم نے لکھنا ہے کہ اسٹوڈنٹس نیم، ٹھیک ہے. اور اس دوسرے والے جو ٹی ڈی ہے اس کے اندر ہم ان پٹ جو ہے ہمارے پاس فارم، کیونکہ فارم ہم کریٹ کر چکے اور سارا کام ہو رہا ہے فارم کے اندر، تو ہم ان پٹ فیلڈز انسرٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ان پٹ فیلڈز میں سب سے پہلے ایک ان پٹ جو ہے میں انسرٹ کر رہا ہوں، اس کا میں ٹائپ لکھ رہا ہوں، ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ 2 سنگل کوماز آپ دے دو، ڈبل کوماز دے دو، یہ ٹائپس از اکول ٹو کے بعد یہ سیم ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ، اور اس کو ہم ایک نام دیں گے. نام انتہائی ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو میں نام دے دیتا ہوں یوزر انڈرسکور نیم، ٹھیک ہے. اور یہاں سے اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں. ان پٹ سنگل ٹیگ ہوتا ہے، یہ ڈبل ٹیگ نہیں ہوتا، یعنی کہ اس کو کلوز نہیں کرنا پڑتا جسٹ آپ نے لکھنا ہوتا ہے. تو اس یہ یوزر نیم کے بعد جو ہے یہ کیا ہوگا جناب کہ یہاں پر دوسری ٹی ڈی کے اندر جو ہے یہ ایک ہی قطار میں ہوں گے دونوں. یہ یوزر نیم اور یہ جو ان پٹ ٹائپ ہے یہ دونوں ایک ہی قطار، یعنی ٹی آر اور ٹی آر کلوز ان ایک ہی قطار کے درمیان میں ہوگا. تو اس کو میں نے یہ نام دے دیا ہے یوزر نیم. یہ بعد میں ہم یوز کریں گے جب ہم ڈیٹا ریسیو کریں گے پی ایچ پی کے اندر، تو اس کا ریفرنس دیں گے کہ اس ٹیکسٹ فیلڈ سے جو چیز آ رہی ہے وہ اس میں اس نیم سے لے لو، ٹھیک ہے. تو ایک تو میں نے جسٹ کر لیا، ایک یوزر نیم کا فیلڈ میں نے وہ کیا ہوا ہے. اب کنٹرول ایس کر کے سیو کر دیا میں نے اس پیج کو، اور یہاں پر آ کے اس پیج کو میں ریفریش کرتا ہوں تو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، دیکھو یہ اسٹوڈنٹ نیم، اسٹوڈنٹس نیم
اور یہاں پر یہ فیلڈ ہے ٹیکسٹ فیلڈ، جس کے اندر کوئی بندہ ٹیکسٹ لکھے گا یعنی اپنا نام لکھے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ایک منٹ تھوڑا سا میں نیچے آ کے ابھی جو ہے اسٹوڈنٹس نیم ہم اوپر والے 2 ٹی ڈیز کے اندر لکھ چکے ہیں. اب یہاں پر لکھتے ہیں فادرس نیم، ٹھیک ہے. اور نیچے اس ایک اور جو ہے ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ اور نیم لکھ دیتے ہیں فادر انڈرسکور نیم، ٹھیک ہے. یہ ہم نے اس کو نام دیا اور اس کو کلوز کر دیا. بالکل سیم، دیکھو ایزیلی ایک ایزی چیز ہے. اچھا جی، نیکسٹ یہاں پر آ کے ہم نے کہا کہ بھائی اسکولز نیم. یہاں پر ہم نے ایک اور ان پٹ ٹائپ دیا، پٹ ٹائپ از اکول ٹو، یہ بھی ٹیکسٹ ہے، اس میں ٹیکسٹ لکھا جائے گا. اور نیم جو ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں اسکول انڈرسکور نیم، ٹھیک ہے. اور اس کو بھی کلوز کر دیا. نیچے جو ہے آ کے ہم نے کہا رول نمبر، جسٹ رول نمبر، ٹھیک ہے. اور یہاں پر ہم نے لکھا ان پٹ ٹائپ از اکول ٹو ٹیکسٹ، ٹھیک ہے. اور نیم ہم نے دیا اس کو رول انڈرسکور نمبر، ٹھیک ہے. اور کلوز کر دیا. اس کے بعد لاسٹ میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کلاس، اور کلاس میں ہم یہاں پر جو 2 ٹی ڈیز ہیں ہمارے پاس، ان کے اندر اس کو تھوڑا سا میں انٹر کر دیتا ہوں. نیچے آ جائیے. اس کے اندر ہم ایک اور جو ہے ہمارے پاس ٹیگ ہے سلیکٹ کے نام سے، ٹھیک ہے. وہ یوز کریں گے سلیکٹ اسٹارٹ، سلیکٹ کلوز. اس کے اندر جو ہے ہم آپشنز دیں گے، آپشن 1 اور یہ آپشن 1 کلوز. تو اس کے بیچ میں ہم لکھتے ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے. یہاں پر ہم لکھتے ہیں کہ بھائی کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے سلیکٹ کو ابھی نام دیں گے سلیکٹ، کیونکہ ان پٹ ٹائپ یہاں یوز نہیں ہوگا. ہم ایک لسٹ بنانا چاہتے ہیں جس پہ بندہ کلک کرے تو وہاں پر نیچے کلاسز آ جائے، ٹھیک ہے. اس کو میں نام دے دیتا ہوں کلاس، ٹھیک ہے. جسٹ کلاس کا نام دیا میں نے، بلکہ اسٹوڈنٹ کلاس، یہ آسانی رہے گی نا پھر بعد میں ہمیں ویریبلز بنانے میں. تو پہلا ہوگا یہاں پر لکھا ہوگا پہلے والے آپشن میں کہ سلیکٹ کلاس، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو اور کلاس ہم بنائیں گے، مثال کے طور پہ یہ آپشن، یہ سلیکٹ ایک لسٹ آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. ایک ڈراپ ڈاؤن لسٹ آ جاتی ہے، اس کے اندر کتنے آپشن آپ دینا چاہتے ہیں آپ دے سکتے ہیں. تو یہاں پر میں جسٹ کہتا ہوں کہ 10th، ٹھیک ہے. اور یہاں پر دوسرے والے میں لکھتا ہوں 9th، ٹھیک ہے. اور یہاں پر اس آپشنز کے اندر ہمیں ویلیوز بھی دینی پڑیں گی کہ اس کی ویلیو ہے نل سے مراد ہے کہ کچھ بھی نہیں. یہ جو سلیکٹ کلاس ہے اس کی ویلیو نل ہے. اور یہاں پر جو ہے اس کی ویلیو ہو جائے گی آپ کی آئی مین ٹو سے کہ 10th، کیونکہ یہ 10 کلاس ہے. اور یہاں پر اس کی ویلیو ہو جائے گی، یہ ویلیو کا بعد میں ہم یوز کریں گے، میں آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے. 9th، کیونکہ یہ سلیکٹ کرے گا نا تو یہ کوئی ویلیو آگے جائے گی، مطلب کوئی بندہ کلک کرے گا اور یہ سلیکٹ اس نے کلاس نہیں کی ہوگی تو یہ نل ہو جائے گی، ٹھیک ہے. تو ہم اس پہ پھر کنڈیشن لگائیں گے کہ اگر نل ہو تو یوزر کو بولو کہ کچھ سلیکٹ کرو، ٹھیک ہے. تو جب یہ سلیکٹ کرے گا یہاں سے 10th یا 9th وغیرہ، تو اس میں سے یہ ویلیو ہمارے پاس ڈیٹا بیس میں آنی چاہیے، ٹھیک. کیونکہ یہ سلیکٹ جو ہے وہ تو الگ ٹیگ ہے، اس کے تھرو جو ہے اس اسٹوڈنٹ کلاس کے نیم کے تھرو ہمیں یہ ویلیو ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر موصول ہوگی، ٹھیک ہے. کنٹرول ایس کرتا ہوں، یہاں تک کوڈنگ کرنے کے بعد میں اس کو کنٹرول ایس کرتا ہوں. اور کنٹرول ایس کرنے کے بعد اپنے براؤزر میں جاتا ہوں، یہاں پر ریفریش کرتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ نیم، فادر نیم، اسکول نمبر، رول نمبر، اور کلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سلیکٹ کلاس میں دیکھو 9 10، ٹھیک ہے. سلیکٹ کلاس پہ کلک کریں گے تو پھر یہ 9th یا 10th جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا، ٹھیک ہے. اب تھوڑا سا مزید خوبصورتی لانے کے لیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ یہ اسٹوڈنٹس رجسٹریشن دیکھو ایک بیسکلی دوسرے جو ہم نے نام وغیرہ دیے وہاں پر ہم نے 2 ٹی ڈیز انسرٹ کیے، اور یہ جو ہے TH ایک ہے TR کے اندر، تو اسی لیے یہ ایریا جو ہے یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پر جو ہے ایک اور ٹی ڈی ہے، لیکن یہ اس طرح خوبصورتی نہیں ہے اس کے اندر. اور یہ نیمز کے اندر تھوڑی سی خوبصورتی لانے کے لیے میں آپ کو یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ ہم کچھ یوز کر سکتے ہیں، تھوڑی سی چینجنگ کر سکتے ہیں. فرسٹ آف آل جو TH کا ایک ہم نے ٹیگ انسرٹ کیا ہے TR، پہلے TR کے اندر، اس کو یہاں سے ہم کال سپین کر سکتے ہیں، کال سپین، ٹھیک ہے. کال سپین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مرج کرنا ہے، یعنی کہ اگر خالی جگہ ہے تو وہ مرج کر دو. ہم نے 5 جو ہے یہاں پر TRs انسرٹ کی ہے، تو آپ 5 لکھ دے تو یہ 5 کے ساتھ برابر ہو جائے گا. 6 لکھ دے، 10 لکھ دے، زیادہ جتنے بھی لکھ دے، لیکن اس سے کم لکھیں گے تو پھر برابر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. میں 5 لکھ دیتا ہوں اور کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں. یہاں پر آ کے ریفریش کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھو خوبصورتی آ گئی، یہ 1 ہو گیا، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کے برابر ہو گیا. اور ان نامز کو تھوڑی سی خوبصورتی دینے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ یہ TR جو ہے
ان ٹی آرس کو آپ جو ہے الائن دے دیں رائٹ. ٹھیک ہے, تو یہ سارے جو ہے رائٹ پہ آ جائیں گے, الائن رائٹ. ٹھیک ہے, اور اس الائن رائٹ کو میں کاپی بھی کر لیتا ہوں, نیچے لے کر آتا ہوں, اس والی ٹی آر کے اندر پیسٹ کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بہت ایزی اسٹرکچر ہے, آپ آسانی کے ساتھ جو ہے اس کو خود ہی کر سکیں گے. الائن رائٹ کر دیتا ہوں تمام جو ٹی آرز ہیں ان سب کو. ٹھیک ہے, اور سب کو میں نے الائن رائٹ کر دیا ٹی آرز کو. ٹھیک ہے, یعنی جو ٹیبل روز ہے, اور ریفریش کرتا ہوں تو آپ خوبصورتی کو دیکھ لیں. اوہ سوری, میں تھوڑا سا ٹی آر کو مجھے نہیں کرنا تھا, مجھے فرسٹ والی ٹی ڈی کو کرنا تھا. ٹھیک ہے, اس کے لیے میں آپ سے سوری کہتا ہوں, میرے ذہن سے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا. الائن رائٹ ہم پہلے والی جو ٹی ڈی ہے اس کو کریں گے. ٹھیک ہے, الائن رائٹ. ٹھیک ہے, اور فرسٹ جو ٹی ڈی ہے اس کو, کیونکہ ہمیں جو ہے وہ فارمز کے اندر جو ان پٹ ٹائپس ہے اس کو ہم نے رائٹ پہ نہیں کرنا, اس کو لیفٹ پہ ہی رہنے دینا ہے, اور جو نیمز ہے ان کو ہم نے وہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, الائن رائٹ کرنا ہے. اچھا, ایک اور بات یہ ہے کہ ٹی ڈی کے اپنے سارے ایٹریبیوٹس آپ ٹی ڈی پر بھی استعمال کر سکتے ہیں, ٹی آر پر بھی اور ٹیبل کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, یہ بڑی اچھی بات ہے ٹیبلز میں کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. اچھا جی, ابھی کنٹرول ایس کر کے سیو کرتا ہوں, کیونکہ ساری جو فرسٹ ٹی ڈیز ہے ان میں ہم نے اس میں یہ کر دیا. ٹھیک ہے, مطلب ہے کہ الائن رائٹ کر دیا. اب دیکھو یہ فیس بک جیسا, جیسے فیس بک نہیں ہے, آپ نے فیس بک دیکھا ہوگا نا, اس میں یہ نام اس طرح ہوتے ہیں, کیونکہ اگر کوئی بڑا نام ہے تو بھی یہاں پر چپکا ہوا ہوگا اس طرح, مطلب سارے یہاں پر ایک سٹائل سے ہوں گے, چپکے ہوں گے اس سائڈ کے ساتھ, یہ جگہ خالی ہوگی. اب نام بڑا ہوگا تو یہاں پر اس کی ترتیب ایک جیسی ہوگی. ٹھیک ہے, اور باقی یہاں پر جو ہے کوئی نام وغیرہ دے سکیں گے لوگ. ٹھیک ہے, اور یہاں سے کلاس سلیکٹ کر سکیں گے. یہ ہمارا ہے بیسک ٹیبل کا اسٹرکچر. ٹھیک ہے, اور یہ تو ہم نے کریٹ کر لیا جناب, لیکن اب اس کے اندر ایک بٹن لانا ہے, یہاں پر ایک سبمٹ کا بٹن جس میں وہ سبمٹ کرے. تو اسی لیے سب سے نیچے ایک اور جو ہے سب سے آخر میں ایک اور ٹی آر اور ٹی آر کلوز. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے ایک اور ٹی ڈی اور ٹی ڈی کلوز, اور اس کو بھی ڈائریکٹلی ہم کیا کریں گے, یہاں پر ٹی ڈی کو الائن سینٹر کر دیں گے, کیونکہ یہ سینٹر پہ ہونا چاہیے, اور کال سپین کر دیں گے, کال سپین 6 کر دیں گے. ٹھیک ہے, دیٹس آل. اب اس کو تھوڑا سا نیچے لگا رہا تھا اس ٹی ڈی کو, اور یہاں پر ان پٹ ٹائپ دیں گے. ٹھیک ہے, ان پٹ ٹائپ آپ سبمٹ کا ٹائپ دیں گے, ایک بٹن بن جائے گا کیونکہ ہمیں سبمٹ کرنا ہے. اس کا نیم جو ہے وہ ہوگا سبمٹ ہو جائے سیدھا. ٹھیک ہے, سبمٹ نیم ہوگا اس کا, اس کے تھرو ہم پی ایچ پی کی کوڈنگ کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے ہم کیا کریں گے جناب کہ آخر میں اس کو ویلیو دیں گے. ویلیو کیا چیز ہوتی ہے, بیسکلی وہ نظر آنے والے جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ بٹن کے اوپر. ٹھیک ہے, آپ کسی بھی کہیں پر بھی یہ جو اوپر ہم نے جو ٹائپس بنائے ہیں, ان پٹ ٹائپس, ان کو بھی ویلیو دے سکتے ہیں, لیکن ان میں ہمیں ویلیو کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہاں پر تو ہمیں یوزر ویلیو دے گا. ٹھیک ہے, وہ ہم کسی اور مقصد کے لیے بعد میں استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر سبمٹ کے بٹن کے اوپر ہمیں لازمی طور پر کچھ ٹیکسٹ لکھنا ہوتا ہے جو کہ وہاں نظر آنا چاہیے, اور وہ ہم نے لکھ دیا ان پٹ سبمٹ ہم نے لکھ دیا. کوئی بھی ٹیکسٹ ہم یہاں پر ویلیو میں لکھ سکتے ہیں, رجسٹرڈ لکھ سکتے ہیں, اسٹوڈنٹ رجسٹرڈ, کچھ بھی لکھ سکتے ہیں, لیکن میں نے آسانی کے لیے جیسے سمپل سبمٹ لکھ دیا. ٹھیک ہے, اب آگے اس کو ریفریش کرتا ہوں تو یہاں نیچے سبمٹ کا بٹن نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کلک کریں تو اس پیج پہ یہ آپ کو ریڈائریکٹ کرے گا. ٹھیک ہے, تو جناب والا یہ ہمارا ہو گیا تیار. ابھی نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہے, کیونکہ یہاں تک تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک بار پھر کہ ہم نے HTML کا بیسک اسٹرکچر کریٹ کیا ہوا ہے. اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ رجسٹریشن کا فارم ہے, فارم جو ہے ہم نے دیا, فارم کے بعد ٹیبل کے اندر تھوڑی بہت موڈیفیکیشنز کی ہے, اور اس کے اندر بالکل آسانی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں ترتیب کے ساتھ ٹی آر کے اندر 2 ٹی ڈیز ہے, ایک میں ان پٹ ٹائپ ہے اور ایک میں نیم ہے. جس یہ سمپل ویلیو ہے, اور یہ جو بیچ دوسرا جو ہے ان پٹ ٹائپ ہے, جس میں ہم پی ایچ پی کے تھرو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کریں گے, یعنی کہ ریسیو کریں گے. ٹھیک ہے, اور یہاں پر ٹیبل کلوز ہے, باڈی کلوز ہے, HTML کلوز ہے. ٹھیک ہے, یہ سمپل سا ہم نے ایک کریٹ کیا ٹیبل اور فارم, تو اس کے تھرو ہم یوزرز کا ڈیٹا ریسیو کریں گے. اور نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے. آپ نے کہیں جانا نہیں ہے, اور یہ بڑا انٹرسٹنگ جو ہے ٹاپک ہے, پروجیکٹ ہے, اس کو میرے ساتھ لازمی طور پہ جو ہے آخر تک لے کر جانا ہے. اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.